بہت سارے لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں، شیطانی خیالات آتے ہیں، دل اور دماغ بھٹکتا رہتا ہے، دور کرنے سے بھی وہ خیالات اور وسوسے دور نہیں ہوتے۔ ہم کیا کریں؟ کیا ہماری نمازیں قبول نہیں ہوں گی؟ یا ہماری نمازوں کے اندر نقصان اور کمی آ جائے گی؟ ہم کیا کریں کہ ان وسوسوں کا اور خیالات کا آنا بند ہو جائے؟ تو یاد رکھو، اللہ نے ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا۔ جو غیر اختیاری طور پر وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، ان کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدرها ما لم تعمل به او تتکلم۔ اللہ نے میری امت سے ان تمام وسوسوں کو، خیالات کو معاف کر دیا ہے جو میری امت کے دلوں میں آتے ہیں، جب تک کہ عملی طور پر ان کو جامہ نہ پہنائے یا زبان سے ان کا تکلم نہ کرے۔ لیکن نماز میں جو خیالات اور وسوسے آ رہے ہیں وہ غیر اختیاری طور پر آ رہے ہیں، اس لیے اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے کتنی بہترین تدبیر ارشاد فرمائی اور کیسا علاج تجویز فرمایا کہ اگر وسوسے اور خیالات آتے ہیں تو ان کو بھی اللہ کی طرف متوجہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت انس سے ایاک والالتفات فإن الالتفات فی الصلاة ہلاکہ، نماز کے اندر ادھر ادھر توجہ کرنے سے اور خیالات کے لانے سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، ورنہ یہ خیالات کا لانا اور ادھر ادھر توجہ کرنا یہ ہلاکت کا ذریعہ اور ہلاکت کا سبب ہے۔ لیکن حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں خیالات اور وسوسے بہت آتے ہوں، برابر آ رہے ہیں، دفع ہی نہیں ہو رہے، ان کا ازالہ ہی نہیں ہوتا، تو پھر دل کے اندر یہ دھیان لائے، اس بات کا مراقبہ کرے اور یہ خیال لائے کہ اے اللہ تو کتنا عظیم ہے، تو کتنا بڑا ہے، تیری قدرت کتنی بڑی ہے کہ تو نے اپنی اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر اتنی بے شمار چیزیں پیدا فرما دی ہیں کہ وہ دریاؤں کی اور سمندروں کی موجوں کی طرح امنڈ امنڈ کر آ رہی ہیں۔ جب یہ خیال لائے اور اس بات کا مراقبہ کرے تو اگرچہ وہ دنیاوی خیالات اور دنیاوی وسوسے آ رہے تھے، لیکن جب اس کا مراقبہ کرے گا کہ اللہ تو کتنا عظیم ہے، تو کتنا بڑا ہے، تیری قدرت کتنی وسیع ہے کہ دریاؤں اور سمندروں کی موجوں کی طرح بے شمار چیزیں تو نے پیدا فرمائی ہیں اور وہ امنڈ امنڈ کر آ رہی ہیں، تو یہی خیال اور یہی وسوسے اللہ کے مراقبے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ گویا کہ اب اللہ ہی کا خیال ہے، اللہ ہی کا دھیان ہے، اللہ ہی کا مراقبہ ہے۔ تو دیکھو یہ خیال اور وسوسے جو اب تک دنیاوی وسوسے اور خیال تھے، ان کو حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بہترین علاج کے ذریعے اللہ کے خیال، اللہ کے دھیان میں اور مراقبے میں تبدیل فرما دیا۔ واقعی اللہ نے ان کو ایسا علم عطا فرمایا تھا، وہ اسی طرح علاج کرتے تھے اور بڑے سے بڑے مرض کا اس طرح ازالہ فرما دیا کرتے